دیوبند اور بریلی میں کیا فرق ہے؟ دیوبندیت کیا ہے اور بریلویت کیا ہے؟ میں نے بتلایا تھا حب رسول اور حب اولیاء میں غلو کا نام بریلویت ہے، اور حب رسول اور حب اولیاء میں اعتدال کا نام دیوبندیت ہے۔ مختصر سے مختصر لفظوں میں یہ اس کی نظیر شیعیت اور سنیت کیا ہے؟ شیعہ فرقہ ہے، سنی ہم لوگ ہیں۔ شیعیت اور سنیت میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے۔ حب آل رسول میں، رسول میں نہیں، آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت میں غلو کا نام شیعیت ہے، اور اس میں اعتدال کا نام سنیت ہے۔ ہمیں بھی آل رسول سے محبت ہے الحمدللہ، مگر اس میں اعتدال غلو نہیں۔ ان کو بھی آل رسول سے محبت ہے، رسول سے نہیں۔ رسول کو تو ایک طرف کرو، آل رسول سے محبت ہے، اور آل رسول میں محبت حدود سے آگے چلی گئی تو وہ شیعہ بن گیا۔ تو ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر اختلاف کے بالوں پر نکلتے ہیں، پھر طرح طرح سے نئے نئے مسئلے اختلافی آپس میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اختلاف شروع ہوتا ہے ایک بنیادی نقطے سے۔ یہ آپ نے کیا کہا کہ آل رسول سے محبت، رسول سے محبت نہیں، یہ کیا بات کہی؟ بھئی آل رسول سے محبت ہے تو رسول سے پہلے محبت ہوگی، کوئی ضروری نہیں۔ آل رسول سے محبت ہو تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، یہ ضروری نہیں۔ دیکھو میں اس کی نظیر دوں۔ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ان کو قرآن سے کوئی محبت نہیں، بس حدیث حدیث، رات دن حدیث 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 رٹتے رہیں گے، قرآن سے ان کو کوئی محبت نہیں۔ ارے بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وہ وحی مطلوع ہے، اور حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اور ارشاد تو حضور کے ہیں، وحی اللہ کی ہے، تو اس کا سیکنڈ نمبر ہونا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے اس کو فرسٹ نمبر کر دیا، اور قرآن کریم کی ہے، مسلمان ہیں تو مانیں گے، جب مسلمان ہیں تو ماننا ہی ہے، لیکن جو اہمیت دینی چاہیے قرآن کریم کو ان کے نہیں ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں تمہیں۔ بنارس، وارانسی، اب نیا نام اس کا یہ رکھا ہے ہندوؤں نے، وہاں ہمارے بھی بہت لوگ ہیں اور اہل حدیث بھی بہت ہیں، ان کا سب سے بڑا مدرسہ وہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں وہاں ایک مدرسے کے جلسے میں گیا، ہمارا جو مدرسہ ہے وہ اور ان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، ان دونوں کے دروازوں کے درمیان میں 500,000 میٹر کا فاصلہ ہے۔ تو رات کو ہم پہنچے، جلسہ ولسہ ہوا، رات سو گئے، صبح اٹھے، فجر پڑھی، پھر میں نے اپنے ایک فاضل کو جو دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، میں نے اس سے کہا بھئی آؤ ان سلفیوں کے مدرسے کو دیکھ کر آئیں۔ انہوں نے چلو، تو ہم نے کوئی اطلاع پہلے کی نہیں تھی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ ہم چلے جائے، گیٹ بند، تو ہم نے کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا کھٹکھٹایا، 10 منٹ کے بعد میں گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا۔ وہ سو کر اٹھا ہوا، اس کی چہرے سے شکل سے نظر آ رہا تھا کہ کمرے میں، دروازے کے پاس کمرہ تھا، اس میں سو رہا تھا، وہاں سے اٹھ کر اب آیا، آج دروازہ کھولا اس نے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں ریکٹر صاحب سے مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ، وہاں کے ریکٹر تھے، محتمم تھے، اور ازہر کے پڑھے ہوئے تھے،
اور مختلف سیمیناروں میں میری ان سے دید شنید تھی. دید شنید سمجھے؟ دید مانے دیکھا اور شنید کے معنی ایک دوسرے کی باتیں سنی. ایک نے دوسرے کو دیکھا. دید کے معنی دیکھا اور شنید مانے ایک نے دوسرے کی باتیں سنی. یہ اردو کا محاورہ پاکستان کے تو لوگ حضرات جانتے ہیں دید شنید کا مطلب، مگر ہمارے گجراتی نہیں جانتے. اس لیے میں نے بتلایا کہ دید شنید کے یہ معنی ہے. سیمیناروں میں الیک سلیک تھی. یہ دوسرا محاورہ ہے، الیک سلیک تھی. تو میں نے کہا بھائی مقتدی حسن صاحب سے ملنا ہے. تو کھڑا رہا. پھر کمرے میں گیا. ہم باہر دروازے پر کھڑے رہے، وہ کمرے میں گیا اور اندازہ ایسا ہوا کہ اس نے فون کیا. قریب تو نہیں تھا، ذرا دور کمرہ تھا، تو لینڈ لائن تھی تو کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ آ جائیں کہ مقتدی حسن صاحب گھر میں ہیں، ابھی تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم اندر گئے. ہم پورے 2 منزلہ مدرسہ ہے، پورے مدرسے میں نیچے اوپر گھومے تو تمام طلبہ کمروں میں سوئے پڑے تھے. فجر کی نماز ہو چکی، کوئی طالب علم اٹھا ہوا نہیں، سب سوئے پڑے تھے. گھومے پھرے، ہم نے دیکھا. دیکھ کر پھر ہم مسجد کے پاس سے گزرے تو ایک طالب علم، ساری مسجد بند ہے، ایک دروازہ کھلا ہے. ہم اندر گئے دیکھنے کے لیے تو ایک طالب علم زمین پر قرآن شریف رکھ کر پڑھ رہا تھا. بالکل زمین پر، نہ کوئی چیز بچائی ہے، نہ کوئی رحل ہے، بالکل فرش ہوتا. مسجد میں فرش ہوتا ہے، اس فرش پر قرآن رکھ کر پڑھ رہا. تو مجھے عجیب سا معلوم ہوا. اس کے پاس میں القراءۃ الرشیدہ رکھی تھی اور قرآن کو زمین پر رکھ کر پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس طالب علم سے کہا اللہ کے بندے، یہ تو نے القراءۃ الرشیدہ، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب بھی تو نے زمین پر رکھ رکھی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب بھی تو نے زمین پر رکھ رکھی ہے. تیرے نزدیک ان 2 کتابوں میں کوئی فرق نہیں؟ تو اسے مجھے یوں دیکھا اور دیکھ کر کے پڑھنے لگا. میری بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا. خیر ہم گھوم پھر رہے. 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے کے بعد میں ریکٹر صاحب آئے، مقتدی حسن صاحب. اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ملاقات ہوئی، ہماری پرانے تعلقات تھے. تو میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، میں نے کہا اظہری صاحب میں مسجد میں یہ تماشا دیکھ کر آیا ہوں کہ کتاب بھی اس نے القراءۃ الراشدہ بھی نیچے رکھ رکھی طالب علم نے، اور قرآن بھی نیچے رکھ رکھا. تو اظہری صاحب نے مجھے جواب دیا، ہم نے طلباء کے قرآن پڑھنے کے لیے ایک ہال بنایا ہے، وہاں ٹپائیاں ہیں، وہاں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے انتظام ہم نے کیا. یہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے طلباء کے قرآن پڑھنے کے لیے ایک ہال بنایا ہے، وہاں ٹپائیاں ہیں، اس کا ہم نے انتظام کیا ہے. مگر یہ بدتمیز طالب علم جو کر رہا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے. اصل کیا ہے، ان کے یہاں قرآن کا نمبر دوسرے درجے پر ہے. آپ ان کی گفتگویں مہینہ بھر 6 مہینے سنتے رہیں، حدیث بخاری. کبھی ایک دن بھی قرآن کا نام نہیں لیں گے، قرآن کی ایک آیت بھی کبھی نہیں پڑھیں گے، قرآن کی ایک آیت سے بھی استدلال نہیں کریں گے. اس سے کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پس پشت ڈالا اور حدیث سے ان کو اتنی محبت ہو گئی، غلو ہو گیا اس محبت میں، تو قرآن پیچھے گیا. اسی طریقے پر میرے بھائیو، شیعوں کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں، آل رسول سے، حضور کی اولاد سے اتنی محبت ہو گئی کہ 12 امام بنا دیے، 12 اماموں پر وحی کے قائل ہو گئے، اور 12 اماموں کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ بھی ہو سکتی ہے، اور 12 امام بھی معصوم ہیں. یہ سب اس میں سے عقائد پھوٹ نکلے. اولاد میں حضرت علی سے امام شروع ہوتے ہیں. حضرت علی اولاد میں نہیں ہیں، چچازاد بھائی ہیں اور داماد ہیں، مگر سب لوگ سن ان لو کہتے ہیں داماد کو. تو انہوں نے ان کو بھی آل رسول میں، حضرت علی کو بھی آل رسول میں لے لیا.
پھر حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم وجہہ، ان کی کئی بیویاں رہی ہیں، جب تک سب سے پہلا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور جب تک حضرت فاطمہ حیات رہی دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ لیکن حضرت فاطمہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد میں حضرت علی کی نے کئی نکاح کیے ہیں، اور اس زمانے میں باندیوں کا بھی دور تھا، تو حضرت علی کی 17 لڑکے تھے۔ لڑکیاں کتنی تھی معلوم نہیں۔ عرب لڑکیوں کو اظہار نہیں کرتے۔ آج بھی آپ کسی سے پوچھیں آپ کی کیا اولاد ہے تو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا۔ گویا لڑکیوں کا اجنبیوں کے سامنے نام لینا یہ بھی بے پردگی ہے، عرب اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ہم اجمی کوئی پوچھے آپ کی کیا اولاد ہے تو سب سے پہلے لڑکیوں کو گنائیں گے، لڑکوں کو بعد میں۔ یہ بے حجابی ہے، بے پردگی ہے۔ عرب کبھی، چنانچہ تاریخ میں صحابہ کے حالات پڑھو، لڑکوں کا تذکرہ آئے گا، لڑکیوں کا کوئی ذکر نہیں آئے گا کتنے۔ اور آج بھی کسی عرب سے پوچھو، یہاں کا عرب نہیں، وہاں سے جو عرب یہاں آ گیا وہ نہیں، وہ تو یہاں آ کر یہاں کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہاں جو عرب ہیں کسی سے پوچھو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی۔ ان 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کا نام تھا محسن، اور 2 صاحبزادے زندہ رہے بڑے ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور 2 لڑکیاں امامہ اور ام کلثوم، یہ 2 لڑکیاں بھی بڑی ہوئی۔ یہ جو حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی اولاد ہے، یہ آل رسول کہلاتی ہے۔ اور عجیب و غریب ہیں، حضرت علی کو آل میں لیا، کہا وہ سن آف لو ہیں، داماد ہیں، داماد کو بیٹا ہی کہتے ہیں، تو حضرت علی کو تو آل رسول میں لیا، اور حضرت علی کی ساری اولاد کو نہیں لیا، صرف حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے اس کو آل رسول میں لیا۔ پھر سلسلہ چلتے چلتے 11 امام ہو گئے، 12 امام ہو گئے، یہ تو سلسلہ پتہ نہیں کہاں چلے گا، کہاں تک جائے گا۔ تو پھر انہوں نے سلسلہ روک دیا 12ویں امام پر، اور 12ویں امام کو غائب کر دیا، چلے گئے کہیں غار میں چلے گئے، اور پھر وہ جو غار میں چھپ گئے جا کر ان کا نقیب بنایا۔ اب نقبہ ہوتے ہیں اور وہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور 12واں امام جو غار میں غائب ہے اس سے رابطہ رہتا ہے اور امت کی رہنمائی یہ نقیب کرتا ہے۔ خمینی صاحب ایسے ہی نقیب تھے، یہ ان کے ائمہ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک سسٹم ہے۔ گویا آج تک ان کے یہاں سربراہی جو ہے وہ 12ویں امام کی ہے، لیکن 12ویں امام سامنے نہیں ہے، وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک غار میں، اور ابھی حیات ہیں۔ وہ نکلیں گے اس غار سے، کب نکلیں گے؟ جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ نکلیں گے۔ ابھی تو جتنے شیعہ ہیں سب منافق ہیں، جب 313 مخلص شیعہ وجود میں آئیں گے تب وہ غار میں سے نکلیں گے۔ وہاں تک وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے امام زمانے کا امام، وہ ان سے کانٹیکٹ رکھتا ہے اور وہاں سے ہدایت لے کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پورا آل رسول کی محبت میں غلو کے نتیجے میں یہ پورا سلسلہ قائم ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے، محبت سرسری سی، جیسے ان کو قرآن سے محبت نہیں ہے، محبت لیکن جیسے ہونی چاہیے تھی نہیں۔ کیوں؟ غلو ہو گیا حدیث کی محبت میں تو قرآن کی محبت گٹ گئی، حالانکہ ہر ایک کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ ایک نقطہ ہے جس میں سے پھر عقیدے پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام، ان کی محبت میں غلو سے 4 مسئلے پیدا ہوئے۔
یہی دیوبند اور بریلی کے درمیان میں مابہل امتیاز اختلاف ہیں۔ پہلا مسئلہ پیدا ہوا نور و بشر کا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر انسان تھے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے، نور تھے۔ دیوبند کہتا ہے بشر تھے، بس ہم کہتے بشر تھے، وہ کہتے نور تھے، بشر تھے ہی نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل قرآن کریم میں سے وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لہم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق آیا تمہارے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب۔ وہ کہتے ہیں نور و کتاب مبین، کتاب مبین، اور نور میں واو کے ذریعے سے عطف کیا ہے، اور واو کے ذریعے سے جب عطف کیا ہے تو دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یا زید و امر، زید اور امر آئے تو زید الگ ہے، امر الگ ہے، نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے۔ کتاب مبین قرآن کریم ہے اور نور اللہ کے رسول ہے۔ کہا دیکھو اللہ کے رسول کو نور کہا گیا قرآن میں۔ ایک دلیل تو ان کی یہ ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ایک حدیث، گھڑی ہوئی حدیث پیش کرتے ہیں، بالکل گھڑی ہوئی 100%۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کے بالکل بگننگ میں، آغاز میں میرا نور پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور نور ہیں، بشر نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، بالکل گھڑی ہوئی حدیث۔ یہ دو ان کی دلیلیں ہیں۔ دیوبند کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم انبیاء، صرف حضور نہیں، سارے انبیاء کی بشریت کی صراحت سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، فرشتے نہیں تھے۔ کفار کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو اپنا کوئی نمائندہ بھیجنا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں میں سے بھیجتا ہے، اللہ کو اگر رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کروبیوں کو بھیجتے، مقرب فرشتوں کو بھیجتے۔ یہ ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے، جو بازار میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، اس کو رسول بنا دیا؟ اللہ کے یہاں کچھ فرشتوں کی کمی تھی؟ قرآن اس کے جواب میں بار بار کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان بشر ہی رسول بن کر آئے، انسان ہی رسول بن کر آئے، وہاں بشر لفظ استعمال کیا۔ اور یہ کہا کہ اگر زمین میں فرشتے باطمینان بسے ہوئے ہوتے تھے، چلتے پھرتے ہوتے تھے، یمشون فی الارض مطمئنین، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن جب زمین پر انسان ہیں، بشر ہیں، اور وہ بسے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس فرشتہ رسول بنا کر کیسے بھیجا جائے گا؟ ان کی طرف تو انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ اس مضمون کی جہاں جہاں آیتیں ہیں وہاں بشر لفظ استعمال کیا ہے۔ اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ أَمْ هُمُ الْخَالِدُونَ۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہم نے اس کو بشر بنایا، ہمیشہ کوئی زندہ نہیں رہا، بہت لمبی مدت بھی کوئی زندہ نہیں رہا۔ فرشتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، قیامت تک فرشتے مریں گے نہیں، مریں گے، لیکن قیامت تک ہر فرشتے کی عمر قیامت تک ہے۔ اور جنات کی عمریں ہزاروں سال ہیں، ہزاروں سال کے بعد وہ مرتے ہیں، اور انسان کی 60-70 سال رہ گئی ہے عمر۔ تو فرشتوں کی لمبی عمریں ہیں، ایسی لمبی عمریں ہم نے کسی رسول کو نہیں دیے، کسی بشر کو نہیں دی۔ بشر یعنی انسان کے لیے عمریں کم رکھی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے گی تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ آپ کو موت آئے گی، وہ بھی مر جائیں گے۔ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں،
تو ان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے ٹیلی فون سے، اور ان کو ہر بات معلوم ہونی چاہیے کہ مملکت میں رموز مملکت کیا ہیں، گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ سب اس نمائندوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے جواب دیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ جواب دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، تمہارا اپنے باس کے ساتھ کیوں ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اللہ ہمارے باس ہیں، ہمارا کون سا کانٹیکٹ ہے ٹیلی فون سے اللہ تعالیٰ سے؟ رسول نے کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہارے اندر اور میرے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر سرخاب کا پر لگ رہا ہے، جو پر تمہاری پگڑی میں نہیں لگا ہوا ہے۔